من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه وإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے نہ صرف ہمیں مسلمان بنایا بلکہ اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنایا۔ اس دنیا میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء، ایک روایت کے مطابق 1,44,000،
مطلب کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے، ان سب میں سب سے زیادہ فضیلت، مقام، مرتبہ پیغمبر آخر زمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ بڑی وجوہات ہیں اس کی، صرف ایک وجہ کہ آپ پہ شریعت اسلامیہ کو مکمل کر دیا۔ وہ شریعت، وہ احکامات جو ہمارے ابا جی حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے نا، ان کو دوبارہ اسی گھر میں جانے کے لیے جو احکامات سکھائے گئے، انہیں اور ان کی اولاد جو قیامت تک آنی ہے، وہ مختلف انبیاء کے ذریعے بعد کے صحائف نازل کیے گئے، کچھ سابقہ انبیاء کی شریعت کو آگے لے کے چلنے والے انبیاء آتے رہے، حتیٰ کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے اس شریعت کو، ان احکامات کو مکمل کر دیا۔ آپ کا عملی نمونہ، آپ کا عملی مجسمہ ساری کائنات کے سامنے رکھ دیا۔ اس سب کے باوجود ایک شخصیت ایسی، ایک بندہ ایسا جسے اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر کو بھی حکم دیا کہ ان کو دیکھنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان سے سیکھنا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کی دلیل بیان کی، جو آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، ثم اوحینا، اے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنی ہے، حنیفا جو یک طرفہ ہے، وما کان من المشرکین، کسی قسم کا مشرکوں سے ان کا سروکار نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ موجودہ جو دن ہے نا، یہ مختلف زاویوں کے لحاظ سے، اینگلز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بڑے موضوعات بنتے ہیں۔ مجھے پتا چلا کہ حقوق بیان ہو رہے ہیں، حقوق والدین پچھلے جمعہ بیان ہوئے، تو موضوع میرا تھا صحابہ کرام کی عظمت، اور ان کے حوالے سے جو آج تبرہ بازی، زبان درازی کی جاتی ہے نا، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ یہ انشاءاللہ آخر میں نا دوسرے خطبے میں تھوڑا سا انشاءاللہ یہ بیان کریں گے کہ یہ فرقہ واریت اسے بنایا گیا ہے، اصل میں یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، یہ صحابہ پہ تبرہ بازی کرنا۔ تو موضوع میں نے منتخب کیا کہ اولاد کے حقوق بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی صرف ایک اینگل سے۔ بہت بڑی شریعت اسلامیہ ایک ایک لمحے، ایک ایک قدم پہ رہنمائی کرتی ہے، یہ خوبی ہے شریعت اسلامیہ کی۔ ایسے ہی دنیا بے ایمان کافر چوڑے جو ہے نا، وہ اسلام کے خلاف نہیں، وہ تضحیک اس لیے کرتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کی ذہن سازی کی جائے، انہیں اسلام سے دور کیا جائے، کیونکہ یہ خوبی ہے اسلام، یہ اپنی طرف مائل کرتے ہیں، لوگوں کو مائل کرتا ہے، یہ اکٹھا کرتا ہے۔ جو اسے پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، وہ اس کا جو ہے نا وہ مطالعہ کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، وہ قریب آتا ہے، دور نہیں جا سکتا۔ ہزاروں مثالیں ایسی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی پابندیاں لگائی۔ تو فیض نمبر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم بندہ تھا، دانا آدمی تھا، وہ جب مکہ آیا تو کیا کافروں نے کہا تھا، وہ یہاں ایک بندہ ہے، اس کی بات نہ سننا، معاذ اللہ جادوگر ہے، اس کی زبان اثر کر جاتی ہے، تم اس کے دیوانے ہو جاؤ گے۔ تو کیا ہوا، وہ قرآن سنتا ہے، مائل ہوا کہ نہیں، فرق صرف اتنا تھا کہ وہ عربی جانتے تھے، عربی بولنے والے تھے، ہم پہ عربی اثر نہیں کرتی۔ ہم لوگ جہنم کی آیات پڑھتے ہوں تو آگے سبحان اللہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ ایک ہماری جو ہے نا وہ نالائق
جس کو ہم دور نہیں کر سکے. آج کے موضوع میں یہ باتیں خاص ہیں. انشاءاللہ اگر میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں میں آج لے کے آیا. 8 نکات بیان کرنے ہیں. 8 قسمیں ہیں, 8 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں. بڑی آسان ہے, اور ایک بھی ان میں چیز ایسی نہیں کہ کوئی ایک بندہ کہہ سکے گا کہ اوقات. انشاءاللہ 8 چیزیں, اور وہ صرف ایک اینگل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت. بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے ایک بندہ اتنا جامع شخصیت کا حامل ہو سکتا ہے. تو جب اللہ رب العزت نے فرما دیا تو ہمارا حق ہے اس کو ماننا. اب اس کا مطالعہ کریں گے, غور و فکر کریں گے تو یہ بات واضح ہوگی کہ واقعتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ جو ایک لمحے میں رہنمائی کرتے ہیں. ہم نے صرف ان کی توحید پڑھی ہے نا, سنتے ہیں جی توحید توحید, یہ بتوں کو توڑا, یہ کیا وہ. حالانکہ ایک ایک قدم پہ یہ فرما دیا نا کہ انت ملت ابراہیم حنیفا, حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنی ہے. مطلب تھا پوری شریعت آپ کے سامنے نمونہ ہے. تو صرف ایک ہم نے اس میں آج چیز اولاد کی تربیت کے حوالے سے. پہلا نقطہ مزے کی بات, وہ مشہور ہے نا, پٹھان دعا کرا کرتا نیک اولاد دے دے. لوگوں نے کہا جناب کتنی دیر ہو گئی شادی کو؟ کہتا شادی نہیں ابھی ہوئی. ہمارا بھی یہی حساب ہے, ہم نیک اولاد مانگتے ہیں, خود نیک نہیں ہوتے, خود نیک نہیں ہوتے. سورہ کہف پڑھتے ہیں, جمعہ تھا آج پڑھی ہے ماشاءاللہ. جنہوں نے پڑھی اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے, جو نہیں پڑھ سکے اللہ توفیق دے. سورہ کہف جمعے والے دن پڑھا کرے. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس میں تذکرہ بیان ہوا ہے. بچے بچے کو پتا ہے, جناب کشتی میں بیٹھے کشتی توڑ دی, بچہ ایک دیکھا اسے قتل کر دیا. آگے گئے جناب ایک دیوار گری ہوئی تھی اسے مرمت کر دیا, انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا گھر والے. ایک سبب تھا جو بہت بڑا تھا, چھوٹا سا نقطہ تھا جسے ہم اگنور کر دیتے ہیں, اور وہی آج کے ہمارے اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ بھیا دیوار تے چلو تساں کیا تعمیر کر دیتی, تہاڈا حکم سی کر ہی لینی سی, کھانا ہی مانگ رہے, روٹی نہیں کھانا دیتی جناب, کھانے مانگ رہے. میں بس بھائی اب میں بتا دیتا ہوں کہ ہم کیوں نہیں چل سکتے, اور یہ جو میں نے 3 کام کیے ان میں حکمت کیا ہے. یہ جو تیسرا کام ہے, میں یہ جو دیوار ہم نے تعمیر کی اس کے نیچے خزانہ تھا, اور یہ یتیم بچوں کا ہے. بھائی یتیم بچے ہیں تو دنیا میں تھوڑے یتیم بچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہاں سے تو اپنے برگزیدہ بندے چلائے کہ جاؤ جناب وہ یتیم بچوں کی دیوار گری ہوئی ہے, لوگ خزانہ لے جائیں گے, جاؤ تعمیر کر کے آؤ. کبھی تصور کیا ایسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو چلائے, چلو جناب ڈیوٹی لگائے کہ چلو نکلو جاؤ فلاں جگہ یتیموں کی ایک دیوار گری ہوئی ہے, تعمیر کر کے آؤ. کیا وجہ ہے ان یتیموں کی خوبی کیا ہے, خاصہ کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ابوہما صالحا. اصل بات یہ ہے ان یتیم بچوں کا باپ نیک تھا, ان یتیم بچوں کا باپ نیک تھا. اولاد نیک مانگتے ہیں, خود نہیں نیک ہوتے. یہ پہلا نقطہ ہے. ہم اپنی اولاد کی شادی کرتے ہیں, اس کے لیے بڑے بڑے تصورات ذہن میں لاتے ہیں, بڑی بڑی جناب ہم نے ذہن سازیاں کی ہوتی ہیں. اس سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, شادی سے پہلے ہم نے خود کو ٹھیک کرنا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو خود ٹھیک تھے کہ نہیں تھے؟ ٹھیک, خود ٹھیک تھے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا کیا. سب سے پہلا نقطہ, پہلا کام یہ ہے اپنی اصلاح کرنی. اپنی اصلاح ہوگی تو وہ ابوہما صالحا, باپ کا نیک ہونا اولاد کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے. باپ نیک نہیں ہوگا اولاد کے لیے فائدہ نہیں ہوگا. یہ اکا دکا آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں جی فلاں وہ بڑا پیڑا کرو جو اولاد بڑی سی, یہ اکا
دکا مثالیں ہیں. جب ہم اکا دکا مثالیں دیکھتے ہیں نا تو اسے اوور آل نہیں آپ آبزرو کر سکتے, دیکھ نہیں سکتے, اسے لاگو نہیں کر سکتے ضرورت پہ. جب زیادہ لوگوں پہ آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں تو پھر آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا کہ کیسے بہتری آ سکتی ہے. سب سے بہتری والا کام کیا ہے؟ ابوہما صالحا, باپ نے کو تو سب سے پہلے ہم نے خود کو نہیں کرنا ہے. نمبر 2, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں کی بنیاد. عورت سے شادی کتنی چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے؟ 4 چیزیں. نمبر 1 حسن و جمال. جناب پوری بڑی خوبصورت بڑی بیٹیاں ہیں تو یاد سے پوری ویکھیاں کو خلاق تھی. ہمارے والدین یہی کہتے ہیں نا, اولاد کا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں جناب. دوسرا حسن نسب, بڑا خاندان, اونچے گھر کی, مال و دولت دیکھی جاتی ہے, بڑا جہیز آئے گا, گڈی بھی دے. حسن و جمال, حسن نسب, مال و دولت, یہ تینوں چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور جس کا حکم تھا اسے نہیں دیکھتے. چوتھا تھا دینداری. میرے صحابہ تم دینداری کو دیکھنا, حسن و جمال کو نہ دیکھنا, پیسے کو, مال و دولت کو نہ دیکھنا, حسن نسب نہ دیکھنا. اگر حسن نسب کی بات ہوتی, حضرت جلابیب رضی اللہ عنہ والا واقعہ سنا نا, کالے رنگ کے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ فلان ساری گھر میں جاؤ, انہیں کہو کہ میں نکاح کا پیغام لے کے آؤں, آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا. یہ حسن نسب نہیں دیکھے جاتے. جب بات دینداری کی بنیاد پہ ہو, اولادیں تبھی نیک ہوا کرتی ہیں جب والدین نیک ہوں گے, باپ نیک ہوگا, بیوی کا انتخاب نیکی کی بنیاد پہ, دینداری کی بنیاد پہ ہوگا. حسن نسب کی بنیاد پہ, مال و دولت کی بنیاد پہ انتخاب کرنے سے وہی پریشانیاں ہیں جو اس وقت پوری دنیا میں رائج ہیں. اپنے ارد گرد, اپنے گھروں میں, اپنے ہمسایوں میں دیکھیں جو چیزیں ہیں. صرف وجہ ہم نے لڑکی کا انتخاب کیا پیسہ دیکھ کے, حسب نسب دیکھ کے, حسن و جمال دیکھ کے, دینداری دیکھی نہیں. اور اپنی بیٹیوں کو ہم پڑھاتے ہیں. یہ پرانے تصورات ہیں. اللہ کے بندوں, بیٹیوں کو پڑھانا ہے, یہ اصل میں تربیت کرتی ہیں اولادوں کی. اگلے نقطوں میں باتیں انشاءاللہ کلیئر ہو گئی. تو بیوی کا انتخاب دینداری کی بنیاد پہ کرنا ہے. خود نیک ہو کے بیوی کا انتخاب, جب نیک بیوی صالح بیوی کا انتخاب کریں گے, دینداری کی بنیاد پہ کریں گے, تو یقین کریے گا آگے اولادوں کی تربیت ایسے ہی چلے گی. تیسرا نیکی کی بنیاد پہ, دینداری کی بنیاد پہ رشتہ ہو گیا. اب اس رشتے کے بعد دعا کرنی ہے. جو دعائیں ہم کرتے نہیں ہیں. دعا یہ ہوتی ہے جناب, دادی اماں دادا ابو جناب فوراً یہ کہیں گے جناب ہمیں تو بس پوتا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت دیکھ لیں, 80 سال سے اوپر ہو چکے, اولاد نہیں, لیکن ایک ہی اولاد دعا کرتے ہیں, رب ہب لی من الصالحین. اللہ اولاد دینا تو نیک دینا. رب ہب لی من الصالحین, اللہ نیک اولاد دے. بد کردار اور اس طرح کی گناہ گار نیک اولاد, نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں. میں گجرانوالہ میں پڑھایا کرتا تھا اسکول میں, تو ہمارے جو چیئرمین تھے بڑی محنت ماشاءاللہ کی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی محنت کو. سلیم راؤ صاحب آپ میں سے بہت سے جانتے بھی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ آیت پڑھی نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے. رب ہب لی من الصالحین, 80 سال سے اوپر ہو چکے, دعا یہی ہے اللہ نیک اولاد ہے. کہتے ہیں میرے ایک دوست میرے پاس آئے, کہتے ہیں دعا کرے جی اولاد کوئی نہیں, بابا سال ہو گئے. کہنے لگے یار میرے کو دعا کرا, ایک کام خود کر لیا, جو تیرے دل سے دعا نکلے گی نا وہ دوسرا نہیں کر سکتا. تہجد کے وقت اٹھ, سحری کے وقت اٹھ, اور تہجد کا اہتمام کر کے اپنے رب سے کار ملا.
یہ دعا کہتے ہیں میں نے نا اسے یہ بات کر دی اور اپنی دنیا میں جیسے عام روٹین میں ہم مگن ہو جاتے ہیں نا ہو گئے. کہتے سال بعد نا وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا. سال بعد ملاقات ہوئی تو مٹھائی کا ڈبہ لے کے تو ادارے میں آیا. میں نے کہا کس خوشی میں؟ کہنے لگے بھول گئے صحابی نے کہ وظیفہ دسیا اللہ تعالیٰ نے رحمت کر اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کر دی. کہتے اس کے بعد میں نے 2-3 دفعہ آزمایا اس وظیفے کو اور واقعہ تھا جس کو کہا اللہ تعالیٰ نے رحمت کی. بڑے لوگ ہیں ایسے اولاد نہیں ہے لیکن در در پہ ٹھوکرے کھاتے ہیں, کبھی کس کے در کبھی کس کے در. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کال ملائے. تہجد کے وقت اٹھے تو صحیح, اس وقت نہیں ہم اٹھتے کیونکہ نیند ہی اس وقت آتی ہے. ساری رات تو جاگتے ہیں, موبائل پہ گزارتے ہیں اور جو جاگنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت نیند آ جاتی ہے. اس وقت اٹھ کے اپنے رب سے تعلق قائم کرنا تھا. رب ہب لی من الصالحین, اس وقت کہنا تھا اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یہ تیسرا نقطہ ہے نیک اولاد کی دعا کرنا. چوتھی بات, اگر اللہ اولاد عطا فرما دے تو پھر یہ نہیں کہ پیران دیتا تے فلاں جگہ دیکھ تے فلاں جگہ دیکھ, پھر اسی کا شکریہ ادا کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. میں اللہ کا بہت شکر ہے جس نے بڑھاپے میں علی الکبر بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا. میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ ادا کریں اللہ تعالیٰ کا. اس اولاد کا عقیقہ کریں, عقیقے کا اہتمام کریں. ہمارے یہاں رواج ہے جناب بڑی بڑی پارٹیاں کرتے ہیں, دعوتیں بڑی بڑی کر لیتے ہیں, لیکن جو حق ہے نا پہلا اولاد کا وہ نہیں کرتے. عقیقہ نہیں کرتے, عقیقے کا اہتمام کریں. جو حق ہے بڑی بڑی مثالیں. میرا بیٹا ہوا نا پہلا موسیٰ, تو میں نے عقیقے کا اہتمام کیا الحمدللہ. تو کوئی مٹھائی وغیرہ لوگوں میں نہیں, بس وہی گوشت لوگوں کو کھلایا, وہی بانٹا. تو مطلب ایک دن کے فرق سے نا, صرف بلکہ چند گھنٹوں کے فرق سے نا, ہمارے سامنے گھر میں بھی بیٹا ہی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. تو ہم نے اسے بھی کہا یار مٹھائی میں ایسے پیسے نہ خرچ کرنا, تو عقیقہ کرنا. کہتا نہیں ہاں بڑیاں سنتا کر, بڑیاں سنتا ہوں پتہ نہیں کیڑیاں ہوتی ہیں. مسجد کا تقدس ہے وغیرہ آپ بخوبی بڑیاں سنتا کیڑیاں. عقیقے کا اہتمام کریں. خدا یہ جو اپنے رسم و رواج ہے نا اس سے نکلیں. انہی رسوم نے بیڑا گرک کیا ہمارا کہ فلاں جناب فلاں ناراض ہو جائے گا, فلاں ناراض ہو جائے گا, وہ جی پورا نہیں آئے گا, فلاں رشتے دار. بھائی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اسی میں آپ نے پورا کرنا ہے؟ نال 100 دے ڈالو سانوں کی. لیکن جو اصل حق ہے اس اولاد کا, بیٹی ہے 1 جانور چھوٹا اور بیٹا ہے 2 جانور, ذبح کریں, پکائیں, وہی کھلائیں, رشتے داروں کو اکٹھا کریں, دوست احباب کو اکٹھا کریں, ویسے بھیج دیں. عقیقہ کرنا جو اس کا اصل حق ہے, جو اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. یہ چوتھا نقطہ کہ ہم نے اولاد کی تربیت میں یہ چیزیں کرنی ہیں. اب 5واں نقطہ یہ تفصیل طلب ہے, اس میں نا بڑے زاویے بڑی چیزیں. 5واں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دے دی, شکریہ بھی اس کا ہو گیا. اب اس کی تربیت ہے, اس کے لیے سازگار ماحول بنانا ہے, اسے ماحول وہ دینا ہے جس میں اس کی تربیت ہو سکے. تو ماحول کیسا ہوگا؟ پوچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. میں نے کہا تھا نا ایک ہی بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف سیرت ہے, صرف ایک پہلو کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اللہ میں اپنی اولاد کو نا ویزا لوانا کا باہر کر, آسٹریلیا, کینیڈا, امریکہ, انگلینڈ بھیجنے لگا. کس لیے؟ ڈالرز کے لیے, اس لیے یوروز کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بیٹے کو باہر بھیج رہے ہیں. اللہ ایسی جگہ بھیج رہا ہوں جہاں کوئی کسی
اجناس کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی انسان، نہ جانور، نہ پرند چرند، کچھ بھی نہیں، بے بات ہے گئی وہاں تو کھیتی باڑی میں نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ ایک چیز ہے، ان دا بیت قلب، اللہ تیرا گھر ہے وہاں چھوڑ کے آ رہا ہوں، اور یہ صاف ارادہ کر کے چھوڑ کے آ رہا ہوں کہ اللہ یہ ڈالر نہیں کمائے گا، یہ ریال دینار نہیں کمائے گا، یہ یورو نہیں کمائے گا، ربنا لیقیم الصلاۃ، اللہ چھوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں یہ نمازی بن جائے۔ اپنے گریبانوں میں ہم جانتے ہیں، میں آپ، ہم نے اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پہ کی ہے، ہم پیدا ہوتے اسے گٹی دیتے بچے کو یہ بتاتے ہیں بڑا ہو کے پتر تو ڈاکٹر بننا ہے، تو فلاں بننا ہے، تو فلاں بننا ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تو بندہ بننا ہے، سب سے پہلے اسے بندہ بنانا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سکھا رہے تھے۔ جب اولاد بندہ بن جائے گی نا، پھر خود بخود وہ ڈاکٹر بھی بن جائے گی، انجینئر بھی بن جائے گی، جو آپ چاہیں گے بن جائے گی۔ لیکن ڈاکٹر انجینئر تھوڑے آپ کے ارد گرد دیکھیں، تھوڑے۔ ایک دیہاڑی کرنے والا مزدور جو ہے نا، جو بیچارہ 800,000 روپیہ کماتا ہے، وہ اس سے بھی 2000 فیس لیتا ہے، اور جو 8 لاکھ کماتا ہے نا، وہ اس سے بھی 2000 ہی فیس لیتا ہے۔ ایسے ڈاکٹر کو نہیں، جو واقعات انسانیت کا ہمدرد ڈاکٹر ہو وہ بنے گا، وہ خود بخود بنے گا جب آپ پیچھے لالچ نہیں دیں گے۔ بچے کو صبح نہیں اٹھایا جاتا، اس کو سازگار ماحول نہیں دیا جاتا، مسجد کے لیے توجہ نہیں کی جاتی کہ جناب مسجد میں جا، نماز پڑھ، قرآن کا مطالعہ کر، جا کر حساب سے پڑھ کے آ، نہیں کہا جاتا۔ لیکن وہی والدہ جو یہاں کوشش نہیں نہ کرتی، جیسے 7 بجتے ہیں نا، وہ پتر اٹھ، پھر جو مرضی ہو جائے، پھر سکول کا ٹائم ہو رہا ہے، پھر اسے نہلائے گی، اسے کپڑے بھی پہنائے گی، اس کا یونیفارم تیار ہے، اس کا بیگ تیار کرے گی، اس کا ناشتہ تیار، ہر چیز تیار ہو جائے گی۔ نہیں ہوگی تو اس نہج کے لیے نہیں ہوگی جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا۔ یہ تربیت کا فقدان ہے، اور تربیت کا فقدان کیوں ہے؟ کیونکہ آپ بہو وہ لے کے آئے ہیں جو دنیا دار تھی، آپ نے دینداری کا انتخاب تو تب کیا ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارے پوتے پوتیوں کی تربیت کرے گی۔ یہ تربیت صرف اسلامی ممالک میں رہ کے نہیں، تربیت کرنے والوں نے امریکہ میں رہ کے، گندے ملکوں میں رہ کے بھی تربیت کی۔ میں نے کالم پڑھا، کہتے ہیں میں انگلینڈ یا امریکہ گئی اپنی سہیلی کے پاس، اس کے 2 بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی، بیٹا بھی چھوٹا ہے، چند ماہ کا بیٹا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا اس نے بہانہ کیا، وہ اسے دھونے گئی، دھو کے تو میں نے دیکھا اپنے ہاتھ گیلے کر کے نا، جس طرح وضو کیا جاتا ہے وہ اپنے بچے کے اس طرح چہرے پہ پھیر رہی ہے، ہاتھوں پہ پھیر رہی ہے، پاؤں پہ پھیر رہی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کاریگر ہے؟ میں اسے وضو کروا رہا ہوں، چند ماہ کا بیٹا ہے، کہتے میں اسے وضو کروا رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی یہ اتنا چھوٹا اسے کیا پتا؟ کہتے یہی تو پرابلم ہے ہماری کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اسے کیا پتا۔ یہ جو کانوں میں اذان دی جاتی ہے اسے پتا ہوتا ہے میرے کان سے اذان ہو رہی، کیوں دیتے ہیں اذان؟ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ اسے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تو دنیا میں آ چکا ہے، تیری ایک ایک لمحے، ایک ایک قدم پہ یہ تربیت ہوگی کہ تو اس کا بھیجا ہوا ہے، اور لوٹنا بھی اسی کی طرف۔ کہتے ہیں میں آج اس کی یہ تربیت کر رہی ہوں، یہ وضو سکھا رہی ہوں، یہ جیسے جیسے بڑا ہوگا اسے پتا ہوگا میں نے باوضو رہنا ہے۔ یہ ہوتی ہے تربیت، یہ ہوتی ہے جب ہم انتخاب کرتے ہیں دینداری کی بنیاد۔ تھی میں بڑی حیران ہوئی، اب بیٹھے ہم کھانا کھانے لگے تو جو اس کی چھوٹی بیٹی تھی نا، بیٹی تھی کوئی 2, 3, 4 سال کی، اسے وہ نوالا کھلاتی ہے، ایک نوالے پہ وہ اس کے منہ کے قریب لاتی ہے، اسے کہتی ہے بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھو۔ وہ بسم اللہ پڑھتی ہے، اس کے منہ میں نوالا ڈالا، جب وہ چبا لیتی ہے پھر اسے کہتی ہے پڑھو الحمدللہ، وہ الحمدللہ پڑھتی ہے، پھر دوسرا نوالا اٹھاتی ہے، پھر کہتی ہے بیٹا پڑھو بسم اللہ۔ کہتی ہے میں نے حیران ہو کے پوچھا کہ بھائی یہ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ لینا تو کافی ہے؟ کہتے ہیں نہیں،
یہ تربیت کا فقدان ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے یہ ایک ایک لقمہ جو ہے یہ اس کے رب کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نے شکریہ ادا کرنا ہے اس کو، اور جو لقمہ یہ کھا چکی اسے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، یہ ہر لقمہ کا بسملہ پڑے گا، یہ ہوتی ہے تربیت۔ آج ہم تربیت کا فقدان ایسا کہ ہمارے ادارے یہ ساری کی ساری یہ یونیورسٹیاں یہ کالج اسکول دیکھ لیں، ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ایک یونیورسٹی کا سکینڈل سامنے آیا، یہ ایک نہیں ہے، یہ ساری ایسی اللہ ماشاءاللہ پکڑی ایک آدھ جاتی ہے۔ کرپشن میں ہم سارے انوالو ہیں، فرق اتنا ہے جو پکڑا جاتا ہے وہ مجرم بن جاتا ہے، ہم پکڑے نہیں جاتے۔ آپ کہیں گے نو جی حکمران اربوں کی کرپشن کرتے ہیں، بھائی ان کا بس اربوں پہ چلتا ہے تو اربوں کی کرپشن کروڑوں کی کریں گے، ہمارا 150 پہ چلتا ہے ہم 150 کی کرپشن کرتے ہیں۔ ایک دکاندار چیز مہنگی بیچتا ہے، کرپشن نہیں کرتا۔ ایک ہمارا بیٹا ہماری بیٹی دکان سے چیز لے کے آتی ہے 50 کی 40 کی، وہ آگے کہتی ہے 50 کی آئی ہے 60 کی آئی ہے، کیا کرپشن نہیں کر رہا؟ یہ تربیت کا فقدان ہے جسے ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ انہی سکولوں کالجوں سے نکلے ہوئے سارے لوگ ہیں جو اوپر آج ہم پہ مسلط ہیں اور ہم ذمہ دار ہیں خود۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ گندے ہیں، یہ گندے، بھائی کون لے کے آئے ہیں، کون ہے؟ کیا ہمارے اپنے نہیں ہیں؟ اسی ملک کے پاکستان کے باشندے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ایک دوسرے کے رشتہ دار نہیں ہیں؟ ہم ہی میں سے آگے جانے والا کوئی کسی پوسٹ پہ چلا جائے وہ اسی صورت اسی طرح کرپشن کرتا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ بڑے لوگ ایسے بھی ہیں جو بچتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، لیکن اصل وجہ وہ تربیت ہے۔ جب ہم نے بچے کو سکول بھیجا، مسجد نہیں بھیجا، اس کے ذہن میں یہ بات بھی بٹھا دی جاتے ہوئے بیٹا پڑھو لکھو گے کچھ بنو گے پیسہ کماؤ گے، ذہن سازی تو ہم نے خود کر دی پہلے دن سے اس کی کہ اس نے پڑھنا لکھنا کس وجہ سے ہے؟ پیسہ کمانے کے لیے۔ اس نے افسر بننے کے لیے تو وہ افسر ہی بنے گا، وہ کسی غریب کا لحاظ تھوڑی کرے گا، وہ پیسہ کمائے گا، وہ کبھی انسانیت نہیں دیکھے گا، وہ مسلمان نہیں بنے گا، کیونکہ اسے بتایا نہیں گیا وہ مواقعات مدینہ بھی کھائے گا۔ جب گھر کا آدھا سامان صرف اس بنیاد پہ کہ یار یہ مسلمان اپنا سارا کچھ چھوڑ کے آئے ہیں دے دیا تھا، یہ تو بتایا ہی نہیں جاتا۔ چیلنج کرتا ہوں میں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں پلے گروپ سے لے کے پی ایچ ڈی تک دنیاوی ادارے میں پڑھا ہوگا کوئی بچہ وہ پوری نماز سنا دے، پوری نماز، صرف ایک نماز جو سب سے اہم فریضہ ہے ایک مسلمان کا، جو ہم نے روزانہ کم از کم 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ہم میں سے کئیوں کے اسکولوں کالجز ہوں، اپنا سلیبس خود ترتیب دے سکتے ہیں آپ، گورنمنٹ مجبور کرتی ہے ایک کتاب آپ ایڈ کر سکتے ہیں، نہ بھی کتاب ایڈ کریں، تربیت ایڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہمارے کالج اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، انگریزی کا لیکچر، یہ فلاں کا لیکچر، یہ میتھ کا، اردو کا، یہ سارے لیکچر ہیں، تربیت کا لیکچر کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ ہم نے تربیت کہاں کی ہے؟ کیا ہمارے اسکول، اگر ہمارا اسکول ہے، ہمارا کالج ہے، کیا ہمارے اسکول کالج سے نکلنے والا بچہ نماز آتی ہے اسے ساری؟ کیا وہ اپنے باپ کا، والدہ کا جنازہ پڑھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا تو خدا را جہاں والدین ذمہ دار ہیں وہاں ہم وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو اس فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں، ذمہ داری نہیں نبھا رہے۔ ڈیوٹی اور ذمہ داریوں میں فرق ہوتا ہے۔ ڈیوٹیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوبی نبھا رہے تھے، لیکن ذمہ داری یہ تھی کہ اپنے کندھوں پہ وہ اناج لاد کے وہ غریب کے گھر پہ پہنچاتے تھے، یہ ذمہ داری۔ وغیرہ نوکر نے کہا تھا کہ مجھے اٹھانے دیں، کہا تھا میرا بوجھ اٹھا لو گے قیامت کے دن۔ ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے وہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر بھی، لیکن ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ملازم جو ساتھ گیا نا اس کی باری تھی سواری پہ بیٹھنے کی،
تو خود نکیل پڑھ کے دنیا کو پیغام دیا تھا کہ عمر صرف ڈیوٹیاں نہیں کرتا، وہ ذمہ دار نہیں، دنیا کو پیغام دیا تھا صحابہ کرام نے کہ آؤ اگر دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کا اپنا لوہا منوانا چاہتے ہو نا، پھر ذمہ دار بن جاؤ۔ ذمہ دار نہیں ہے۔ ہمیں جس چیز کے پیسے ملتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ ہماری ڈیوٹی ہے، بات ٹھیک ہے، تو بات نہیں ایسا کرنا۔ دونوں طرف سے پریشانی ہے، دونوں طرف سے، مالک کی طرف سے بھی، ملازموں کی طرف سے، نہ اس میں انسانیت ہے نہ ادھر انسانیت ہے۔ یہ بہتری ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ سارا قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کی، ہم اپنی تربیت کرتے ہیں، اپنی اولادوں کی تربیت کرتے ہیں۔ یہی لوگ مابار ہیں آگے قوم کے، یہی لوگ آگے چل کے حکمران بھی بنیں گے، یہی آفیسرز بھی بنیں گے، یہی سارا کچھ بنیں گے۔ ترجیحات کی بات ہے، ترجیحات کی۔ خلیفہ ہارون الرشید نا اپنے بچوں کے استاد کو کہا کرتا تھا کہ استاد محترم میرے بچوں کو سچ بولنا ایسے سکھانا ہے جیسے قرآن سکھایا جاتا ہے۔ یہ ترجیحات ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو سچ پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے بھی یہی کہنا ہے، آپ نے بھی یہی کہنا ہے، بات کوئی ہے ملنے پتر ان کے کہا کوئی نہیں۔ یاد رکھیے گا آبزرویشن اور کتاب دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کتاب سے پڑھا ہوا وہ وقتی ہے، کتاب سے پڑھا ہوا وقتی ہے، لیکن جو دیکھے گا آپ کا بچہ، میرا بچہ جو دیکھے گا، جو مشاہدہ کرے گا، وہ بھولے گا نہیں۔ اس نے دیکھا میرے باپ نے جھوٹ بولا ہے، وہ نہیں بولے گا، وہ جھوٹ بولے گا۔ اس نے دیکھا میرا باپ سچا ہے، سچ بولتا ہے، وہ جھوٹ میں سزا دیتا ہے، وہ خود مسجد کا حصہ بنتا ہے، وہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہے، وہ اولاد بھی ساتھ چلے گی، وہ بھی تکبیر اولیٰ میں پہنچے۔ یہ ہم نے اپنی ترجیحات کو ختم کیا، ہم نے اینگل چینج کیا، اور اینگل یہی ہے، یہ انگریز آیا ادھر بے ایمان ہم پہ حکمرانی کر کے گئے، اس نے ستیہ ناش کیا ہمارا مسجد و مدرسہ ایک ہوا کرتا تھا، یہ مسجد پارلیمنٹ بھی ہوا کرتی تھی، یہ سکول بھی ہوا کرتی تھی، یہ کالج یونیورسٹیاں بھی ہوا کرتی تھی۔ کم از کم ان سب پہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنے والا کم از کم سچا ضرور ہوتا تھا، جھوٹا نہیں ہوتا تھا، کم از کم دھوکے باز نہیں ہوتا تھا۔ لاڈ نکالے تو اس نے بلایا، اس نے کہا بھائی یہاں آؤ، دیکھو ذرا ہمیں بتاؤ یہ مسلمان جو ہیں یہ قابو نہیں آتے۔ اس نے ایک عرصہ گزارا، پورے ہندوستان کا سروے کرتا ہے، اس نتیجے پر پہنچا، کہتا مسلمانوں پہ تم تادیر حکومت نہیں کر سکتے۔ نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتا یہ اپنے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تم کہو نا کہ ان کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت نکل جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اینگل چینج کرو، ان کا زاویہ چینج کرو، ان کو اس رستے سے ڈیوائڈ کرو، ان کو الگ الگ کرو، ان کو فرقہ بندیوں میں جکڑ دو، ان کو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کی آواز نہ پہنچنے دینا، ان کو سنی شیعہ وہابی دیوبندی کے جھگڑوں میں الجھا دو، انہیں بتاؤ کہ یہی تمہارے دشمن ہیں، یہی ایک دوسرے سنی شیعہ، یہ مد مقابل نہیں، مد مقابل اسلام اور کفر ہے۔ اسے دور کرو، ان کو ڈیوائڈ کرو، خود ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپناؤ، آپس میں الجھاؤ، ان پہ حکمرانی کرو، ان کا نصاب تعلیم بدلو، انہیں یہ باور کروا دو، یہ تاثر انہیں احساس کمتری کا شکار بنا دو کہ انگریز اس کا لٹریچر، اس کی کتابیں وہ بڑی ہائی لیول کی ہیں، بڑی جناب عمدہ ہیں، وہ ترقی یافتہ ہیں، آپ جدیدیت کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے، یہ قرآن و حدیث پڑھ کے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وگرنہ میں آپ کو بتاؤں یہ قرآن و حدیث آپ کو سائنس سکھاتا ہے، اور افسوس ہمارے ادارے کو بتاتے ہی نہیں ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں یہ بڑا فلاں انگریز کی ایجاد ہے، یہ فلاں چیز فلاں انگریز کی ایجاد ہے، پتہ ہی نہیں کہ ان سبھی کے پیچھے مسلمان سائنسدان ہیں۔ سورہ کہف میں نے شروع میں کہا سورہ کہف پڑھیں، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ ہے اینڈ پہ، وہ سارے کا سارا سائنس ہے۔
یہ اسٹیل فرنس یہ کس اصول پہ کام کرتی ہے؟ مٹیریل کو پگھلایا جائے وہ بہتا ہے کھڑا ہوتا ہے؟ وہ بہتا ہے۔ انہیں دیوار کیویں بنا پڑی؟ یجوج مجوج کے سامنے دیوار کیسے بن گئی تھی؟ دیوار بننا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ آج آپ جو اسٹیل فرنس یہ جس اصول پہ یہ کرنٹ کے ساتھ جس چیز کو پگھلا کے آپ چیز کو جس مرضی اینگل میں ڈال سکتے ہیں، یہ وہ تھا اصول جو آج سے ہزاروں سال پہلے مسلمان جانتے تھے۔ یہ جو تخت لے کے آیا تھا یہ جن تو نہیں لے کے آیا تھا، بلکہ سبا کا تخت افریتوں میں جن تو کمزور تھا، وہ جو کہتا تھا جناب جب تک دربار لگا ہے نا تب تک میں لے آؤں گا۔ وقال الذی، ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، وقال الذی، ایک بندہ بولا، کہتا جناب آگ چپکنے میں لے آؤں گا۔ بندہ انسان وہ کیسے آ گیا؟ جادو ٹونے سے تو آیا نہیں، کیونکہ جادو ٹونا تو جائز ہی نہیں، تو پھر کیسے آیا تھا؟ یہ گریوٹی کا اصول کیا ہے؟ جو چیز گریوٹی سے باہر جاتی ہے اس کی لمٹ ہی ختم ہو جاتی ہے، اسے آپ جتنی مرضی سپیڈ جو ہے نا وہ پلیگیبل سپیڈ ہو جاتی ہے، جتنا مرضی کر لیں۔ یہ نیوٹن کیوں کہتا ہے کہ سب سے زیادہ سچا میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں؟ نیوٹن کہتا ہے، کیوں کہتا ہے؟ یہ انرجی کا فارمولا اسی نے دیا تھا، اس نے کہا میں مانتا ہوں کہ سچے ہیں۔ کیوں؟ واقع معراج کی بنیاد پہ براق برق بجلی سے وہی انرجی اور مادے کا وہ تصور دیتا ہے، فارمولا دیتا ہے، کہتا ہے بھائی یہ ممکن ہے، آپ لائٹ کی سپیڈ سے سفر کر سکتے ہیں، ممکن ہے ایک رات میں اتنا کچھ کرنا، یہ سائنسدان مانتا ہے۔ تو یہ کہاں تھے اصول؟ یہ تو سارے مسلمانوں کے اصول ہیں، لیکن بات ترجیحات کی ہے۔ آج احساس کمتری ہے کہ ایک بچہ اردو بولتا ہے پڑھا لکھا ہی نہیں، ایک بچہ انگریزی بولتا ہے وہ بڑا پڑھا لکھا۔ بھائی انگریزی ایک زبان ہے، آپ کے یہاں پیدا ہونے والا بچہ اردو پنجابی بولتا ہے، انگریز ملک میں پیدا ہونے والا بچہ انگریزی بولتا ہے، فرق کیا ہے اس میں؟ انگریزی تعلیم نہیں ہے، یہ علم کی بنیاد نہیں ہے، یہ ایک زبان ہے، سیکھتے ہیں ٹھیک ہے۔ علم اور چیز ہے، یاد رکھیے گا، علم تربیت کا نام ہے، علم ان اصولوں کا نام ہے جس پہ آپ زندگی بسر کرتے ہیں۔ آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے، آپ پی ایچ ڈی ہیں لیکن آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، یقین کیجئے گا آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ فرمان ہے، حکم ہے۔ میں طالب العلم میں فریضہ تو علی کل مسلم ہے، علم حاصل کرنا مسلمان کو فرض ہے نا۔ کون سا علم ہے؟ آپ نے فرما دیا تھا ساتھ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ علم وہ بنیادی اصول ہے۔ آج والدہ فوت ہو جائے، والد صاحب فوت ہو جائے، جانا نا سبھی نے جانا، اور اگر بیٹا پیچھے کھڑا اسے تب بھی شرمندگی نہیں ہو گئی کہ یار مجھے تو دعا ہی نہیں آتی جنازے کی، تو پھر وہ کبھی عبرت حاصل نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، کیونکہ دوسروں کے جنازے تو ہم روز دیکھتے ہیں، جب اپنے جنازے پہ کوئی عبرت نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تربیت کا فقدان اتنا بڑھ چکا کہ اب اس کی بھرپائی ممکن ہی نہیں، وہ واپسی ممکن ہی نہیں۔ تو یہ اصول ہے۔ پانچواں اصول کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو سازگار ماحول دینا ہے، ان کی تربیت گھر سے کرنی ہے۔ بچہ ایک کام کر رہا ہے، دیکھیں بچے نے کپڑے پہنے ہیں، آپ نے بھی پہنے ہیں، جوتا بھی پہنا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، تو کیوں نہ تھوڑا سا اصول اپنا لیا جائے، دائیں ہاتھ سے کھائیں، کپڑا پہننا ہے پہلے دائیں طرف سے شروع کریں، جوتا پہنے پہلے دایاں پہنے، بچے کو بتائیں ساتھ ساتھ بیٹا یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی کا یہ حکم ہے، کہ آپ کا یہ طریقہ ہے۔ بچے کی ذہن سازی کریں کہ یہ نیوٹن، یہ جناب فلاں فلاں، یہ بے ایمان چوڑے، یہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں، ہماری ابتدا بھی، ہماری انتہا بھی، ہمارا ایک ایک قدم جو اٹھے گا وہ اس بنیاد پہ اٹھے گا، یہ ہمارے نبی کا حکم ہے۔
دیکھیے گا آپ کی میری اولادیں کیسی بہترین ہوتی ہیں، کیسا عظیم معاشرہ جو ہوتا ہے. پھر کرپشن ہر جگہ سے ختم ہو جائے گی. جب انسانیت آ جائے گی، مسلمان انسانیت سے آگے مسلمانی ہے. یاد رکھیے انسانیت کیا ہے؟ اس کے اندر رواداری ہے، اخلاقیات ہے. اور مسلمان کیا ہے کہ اگر ان چیزوں میں، رواداری میں، اخلاقیات میں ذرا بھی گرنے کی کوشش کی نا تو اس کو یہ پتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ والا واقعہ پتا ہے نا، وہ بیٹی کو کہتی ہے والدہ پانی ملا دو. ہمیں نہیں پتا کدا دوا میں وہ کون سا دیکھ رہے ہیں. یہ ہے ذہن سازی کا، وہ نہیں دیکھ رہے، اس کا رب دیکھ رہا ہے. یہ ہے تربیت. اس منہج پہ ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کرنی، انہیں سازگار ماحول دینا ہے. یہ فجر کے وقت جو ہے نا، یہ اتنے لوگ ماشاءاللہ جو جمعے کے وقت آتے ہیں، فجر کے وقت یقین کریں اس سے زیادہ لوگ گھروں میں ہوتے ہیں. اس وقت ہو سکتا ہے کوئی کہیں گیا ہو، کسی کام نکلا ہو، لیکن فجر کے وقت لوگ کاموں پہ نہیں جاتے، گھروں میں ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ آتے ہیں یہاں فجر کے وقت، کتنے بچے آتے ہیں، ایک صف، آدھی صف، 1.5 صف. ہر علاقے میں مسجدیں ہیں. اور فجر کے وقت، صرف فجر کے وقت ہم اپنا محاسبہ کریں. آئیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں، تبھی اولادوں کی تربیت ہو پائے گا. سازگار ماحول میں انہیں خود لے کے آئے ساتھ. شور کرتے ہیں نا، شور کرتے ہیں. یاد رکھیے کہنے والے نے کہا تھا اگر آپ کی مسجد میں بچوں کی شرارتوں کی آواز نہیں گونجتی تو آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. آپ کو آنے والی نسل کی فکر کرنی چاہیے کہ آپ کی مسجدوں میں کوئی نمازی نہیں ہوگا، کیونکہ آج وہ شرارتیں کریں گے تو کل کے نمازی بنیں گے نا. بچہ شرارت ہی کرنی ہے اس میں. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو بھی تحمل، بردباری عطا فرمائے. جلدی غصہ کر جاتے ہیں، طبیعت ایسی ہوتی ہے، لیکن بچے شرارتیں کرتے ہیں، کرنے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پہ سجدے میں ہوتے، اوپر آ کے امی ماما رضی اللہ تعالیٰ نہ بیٹھ جایا کرتی تھی، آپ سجدہ لمبا کر دیا کریں. یہ روایات واضح ہیں، سبھی جانتے بھی ہیں. اس میں نماز میں خلل نہیں آتا. یاد رکھیے گا بچے ہیں، بچے ہی شرارت کیا کرتے ہیں. میں اور آپ شرارت تو نہیں مسجد میں آ کے کریں گے، تو پتہ چلے گا نا یار یہ تو دیکھو سمجھدار بندہ ہے، یہ کر کے آ رہا ہے. بچہ ہی شرارت کرتا ہے، اسے کرنے دے شرارت. وہ 1 دفعہ کرے گا، 2 4 دفعہ کرے گا، اخیر اسے یہ نظر آئے گا یار مسجد میں آ کے نا یہاں صف بندی کرتے ہیں، یہاں کھڑا ہوتے ہیں، یہاں ایک بندہ آگے کھڑا ہوتا ہے قرآن پڑھتا ہے، وہ ساتھ کھڑا ہونا شروع کرتے ہیں. آئیے سازگار ماحول دیں اولاد. چھٹی چیز، سازگار ماحول دینے کے باوجود دعا نہیں چھوڑنا. دعا کا انتظام کرنا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت پہ رکھنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، سورہ ابراہیم نہ پڑھیے گا جا کے 36 37 38 نمبر 40 تک نا، یہ آیات ساری ایک ایک چیز آپ کو بیان کرتے ہیں. سورہ ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. پڑھتے ہیں نا نماز میں، تشہد میں، سب کو آتی ہے نا، ترجمہ نہیں آتا، اصل سے آتا ہے، ترجمہ نہیں. سونی لگ گئی دعا، سونی لگ گئی. مطلب کیا ہے؟ وہ دعا کر رہے ہیں اللہ میں یہاں چھوڑ بھی گیا، میں یہ دعا بھی اس ارادے کے ساتھ بھی چھوڑ گیا کہ نمازی بنیں گے. اللہ میں دعا بھی کرتا ہوں رب اجعلنی، اللہ تو بنا دے مجھے بھی ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی کیا، مقیم الصلاۃ، اللہ نماز قائم کرنے والا. یہ دعائیں کرنی ہیں. یہ چھٹا نقطہ ہے، چھٹا نقطہ. ہم نے اولاد کے لیے دعائیں کرنی ہے، ان کے رزق کے لیے دعائیں کرنی ہے، برکت کے لیے دعائیں کرنی ہے. صرف ڈالر کمانے، پیسہ کمانے کے لیے دعائیں نہیں کرنی ہے، برکت کی دعا کریں. اللہ جتنا دے اس میں برکت عطا کرے. 7ویں چیز، اپنی اولاد کو نا نیک کاموں میں شامل کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، سورہ بقرہ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور ساتھ دعائیں کرتے ہیں، ربنا تقبل منا، اللہ نیکی کرنا، ہمارے ذمہ
ہم نے کی قبول کرنا تیرے قبول فرما. اسی ایک نماز پڑھ لیے نا تو 4 دن سان چاڑنے دوجا بڑی یاد فلی اج فلے لگے ہم سیکھے سن. یہ ریاکاری نہیں, دکھاوا نہیں, اپنے آپ کو بڑا نہیں شو کروانا. وہ فجر جو ہم نے پڑھی, وہ جو نمازوں کا اہتمام کیا, وہ صدقات کا اہتمام کیا, دعا کرنے اللہ قبول فرما لے. ہم کمزور لوگ ہیں, ہم اپنی حیثیت کے مطابق جتنا کر سکے اللہ ہم نے کیا. یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اللہ تو قبول فرما. اپنی اولاد کو نیک کاموں میں شامل کرنا ہے. بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. 8ویں چیز, کیونکہ ٹائم تقریباً ختم ہو رہا ہے. 8ویں چیز, اپنی اولاد سے مشورہ بھی کیا کرے. بس وہ پرانے رسموں کا اصل سیاپا یہ ہے نا کہ ہمارے بڑے جتنے بھی تھے یا ہندو تھے یا سکھ تھے, ادھر کے ہیں نا سارے ہم لوگ, تو یا ہندو تھے یا سکھ تھے, اور وہ خصلتیں ہیں نا جینیٹکلی, وہ جو خصلتیں ہیں وہ نہیں ختم ہو رہی. وہ ابھی تک وہی ہے کہ جناب ایک منجی تو میاں بھی کٹھے پہ لگتا ہے, انہوں نے کوئی پتہ ہی کون نہیں, شرم ہی آئی کون نہیں. اور اولاد چھوٹے سے ہوں بالا کو مشورے ہو بھائی اس سے نکلنے باہر چھوٹے چھوٹے لوگوں سے, صحابہ کرام سے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے. یہ ان میں نا اعتماد بحال کرنے کا ذریعہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام مشورہ کہا گیا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا تھا, باقاعدہ وحی نہیں آئی, خواب دیکھا انی اذبحو کا, کہ بیٹا میں آپ کو ذبح کروں. جب یہ سارے آٹھ معاملات ہو جائیں گے نا, یقین کیجیے گا کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا تھا نا, وہ ہماری اولادیں بھی جواب دیں گی کہ ابا جان یا ابا جان پریشان نہیں ہوتے, جو اللہ کا حکم ہوتا ہے نا وہ کر گزرتے ہیں. ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین, آپ انشاءاللہ مجھے صابر بنائیں. یہ ہے تربیت کا منہج, یہ ہے اصل تربیت. نمبر 1 ہم نے خود کو نیک بنانا ہے. نمبر 2 ہم نے بیوی کا انتخاب دین داری کی بنیاد پہ کرنا ہے. نمبر 3 ہم نے نیک اولاد کی دعا کرنی ہے. نمبر 4 جب اولاد مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے. نمبر 5 ان کے لیے سازگار ماحول بنانا ہے. ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ہم نے وہ ماحول بنانا ہے, وہ مدرسے اسکول میں بھی, وہ گھر میں بھی, جو اس کی تربیت کر سکے. نمبر 6 ہم نے اس کے لیے دعا کرنی ہے, استقامت کی دعا کرنی ہے. نمبر 7 ہم نے اسے نیک کاموں میں شامل کرنا ہے. دیکھیں نا, آپ مسجد میں پیسے دیتے ہیں, اپنے بچوں کو کہیں وہ پیسے ڈالیں, انہیں پتہ لگے گا نیکی میں حصہ دار. کسی بھی عمل سے بنائیں, کسی بھی چیز سے نیک بنائیں, یہ تربیت ہے ان کی. اور نمبر 8 ان سے مشورہ بھی کرنا ہے, ان میں اعتماد. اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.